الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام، ذی وقار، عالی مرتبت علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص میزبان محفل حاضہ صاحبزادہ والا شان عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا محمد حمداللہ صاحب زیدہ مجدہ، نہایت ہی واجب الاحترام عالی مرتبت شیخ الحدیث جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انعام اللہ اشرفی صاحب مدہ ذیلہ العالی و دیگر برادران، صاحبزادگان، سامعین و حاضرین، میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے، اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو چند الفاظ میں نے تلاوت کیے، وحدہ لا شریک رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
والذین معہ، اور جو میرے نبی کی معیت میں ہے، جو میرے نبی کے ساتھ ہے، ان کی آگے پھر اللہ نے نشانیاں، صفات اور عظمتیں بیان فرمائیں کہ وہ کفار کے ساتھ سخت ہیں، وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں۔ تو ان کے دیکھ کے جو ہیں وہ کفار کے دل جلتے ہیں، وہ جل کے سڑ کے مر جاتے ہیں۔ برادران اسلام، یاد رکھیے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تعارف ہوتا ہے۔ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، اس کا رہنے والا کہاں کا ہے، اس کا قد کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تعارف ضرور ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی اپنی دولت اور طاقت سے جانا جاتا ہے، کوئی اپنے جو ہے وہ زمینوں سے جانا جاتا ہے، اپنے قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اپنے اختیار کی وجہ سے جانا جاتا ہے، کوئی اپنے علم کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ تو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تعارف ہے، یاد رکھیے۔ مگر اتنا ضرور سمجھو، یہ جو تعارف ہے یہ آپ کے اور ہمارے لیے ہے۔ ہم کسی کو اس لیے سلام کرتے ہیں کہ یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، ہم اس لیے کسی کی عزت کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، پیسہ بڑا ہے، جاگیر بڑی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، یہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یہ وزیر ہے، یہ ایم این اے ایم پی اے ہے، یہ جو ہے ڈپٹی کمشنر ہے، یہ ناظم ہے، کونسلر ہے۔ ہم اس کے عہدے اور اختیار کی وجہ سے اس کی عزت اور سلام کرتے ہیں۔ ہم کسی کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ جو ہے یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، اس لیے بھی ہم سلام کر دیتے ہیں۔ تو ہر شخص کا، مگر یہ جو عزت کا معیار ہے، یہ جو پیمانہ ہے سلام کرنے کا، یہ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کی دولت دے کے اس کو عزت دیں، کسی کا مال دے کے اس کو عزت دیں، کسی کا اقتدار دے کے عزت دیں، یہ میرا اور آپ کا معیار ہے، میرے اللہ کا یہ معیار نہیں ہے۔ میرا رب کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں دیتا، وہ تو دولت خود دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس بلین ٹریلین روپیز ہیں، ڈالرز ہیں، تو میں اس لیے قابل عزت ہوں، تو ہو سکتا ہے جس کے پاس مال ہے وہ دنیا میں تو لوگ اس کو باعزت سمجھے، مگر رب کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے وہ ذلیل ترین ہو۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم جس کو بڑا سردار سمجھیں، ہم جس کی عزت کریں، وہ ہمارا معیار ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں ذلیل ہو، اور جوتی گانٹھنے والا رب کی بارگاہ میں باعزت ہو۔ تو یہ پیمانہ میرا اور آپ کا ہے۔ رب کا پیمانہ، رب کا معیار یہ نہیں ہے۔ رب کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں دیتا، کسی کے طاقت کی وجہ سے نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہے میں طاقت والا ہوں، تو تمہیں نہیں پتا وہ جو قوی ہے نا، اس کی طاقت کا تجھے اندازہ نہیں ہے۔ اگر تو کہے کہ میں 2 4 10 15 20 گاؤں کا سردار ہوں، میرے اتنے ووٹرز ہیں، اتنے سپورٹرز ہیں، اتنے مریدین ہیں، اتنے فالورز ہیں، اتنے میرے شاگرد ہیں، تیری ماننے والوں کی حد ہے، میرے رب کی مخلوق کی حد نہیں ہے۔ اگر تو کہے جی میں صدر وزیر اعظم ہوں، تو تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ میرے اللہ کا اقتدار وہ ہے کہ جو نہ ختم ہے نہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو برادران اسلام، اس لیے کسی کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے نہ کریں، اس کے جو ہے وہ بڑی گاڑی دے کے کسی کی عزت نہ کریں، کسی کا بڑا گھر دے کے کسی کی عزت نہ کریں۔ یہ پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جو عام بندہ ہوتا تھا وہ پتھر کا بت بناتا تھا، مٹی کا بت بناتا تھا، اور جو امیر ہوتا تھا وہ سونے چاندی کا بت بناتا تھا، اس کے سامنے ہاتھ باندھتے، اس کے سامنے سجدے کرنے۔ تو یہ اس وقت تو لوگ سونے اور چاندی کے بت بنا کے پوجتے تھے۔ آج لوگ تجوریوں میں پڑی دولت کو سلام کرتے، بینک بیلنس کو سلام کرتے۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک، میں سمجھتا ہوں وہی بد عقیدگی اور وہی بے ایمانی ہے، اور یہ بھی شرک کا رستہ کھولتا ہے۔ یہ دولت بندے سے ایمان بھی خرید لیتی ہے، اور لوگوں نے بیچا اپنا ایمان اس دولت و اقتدار کے بدلے میں۔ تو یہ ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے ہمارا، بلکہ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ آج ہم بھی نہیں برادری کے بتوں کو، اسی دولت کے بت کو، اسی اقتدار کے بت کو، اسی کو پوجتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لیڈر بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہوتا ہے۔ ہم تو غریب آدمی، عاقل ہو، علم والا ہو، کردار کا اچھا ہو، کرپشن نہ کرتا ہو، یعنی انہیں کی کرنا ہے۔ ہم تو دولت والے کو ہی لیڈر مانتے ہیں۔ یہ آج ہمارا معیار ہے، مگر یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو
بولیے اچھا میں اگر یہ پڑھوں تو پھر میرے ساتھ پڑھیں گے؟ پکی گل ہے، سپیکر والا بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اس تو قریب کنا کو کرا میں اگے قریب کیتا تے حال ہویا میرا۔ ہاں جی، تسا خطبہ جی میں خطبے چ سی نا انہاں کو کر دیو، انہاں کو میں پتہ ہے تسی ٹھیک کر سکتے ہو۔ ہاں یہ کوئی پاکستان نہیں جڑا تہاڈے کول ٹھیک نہ ہوئے۔ تو سامعین ذی وقار ہے توجہ، پڑھاں تے میرے نہ پڑھو گے، پکی گل ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، بتان وہم و گمان، لا الہ، بتان وہم و گمان، لا الہ۔ آج بھی لوگ اسی بت کو پوجتے ہیں، دولت کے بت کو، اقتدار کے بت کو پوجتے ہیں، اپنی جو سرداری اور طاقت کے بت کو پوجتے ہیں، مگر بتان وہم و گمان، لا الہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم، مجھے وہم و گمان، لا الہ۔ تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا رب ذوالجلال نے یہ تیرا اور میرا معیار ہو سکتا ہے مگر میرے اللہ کا یہ معیار نہیں ہے۔ میرا رب ذوالجلال کسی کی طاقت کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے اس لیے کسی کو عزت نہیں دیتا۔ اے میرے رب العالمین، تیری بارگاہ میں عزت کس کی ہے؟ کیا دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے؟ رب نے فرمایا نا، میری بارگاہ میں عزت چاہتے ہو، والذی نماہو، رب کی بارگاہ میں عزت، رب کی بارگاہ میں پہچان، رب کی بارگاہ میں تعارف کس کا ہے؟ والذین ماہو، جو میرے نبی کے ساتھ ہے، جو میرے نبی کے۔ اب یاد رکھیے گا میرے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، سردار تھے، دولت والے، پیسے والے، عزت والے۔ میرے نبی کے ساتھ عمر ابن خطاب بھی تھے، طاقت بھی تھی، خطاب کے بیٹے، مکے کے سردار۔ میرے نبی کے ساتھ عثمان غنی جیسے تاجر اور مالدار بھی تھے، علی جیسے سردار اور قریشی ہاشمی بھی تھے۔ مگر مولا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ابو بکر مکے کے سردار ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، عمر مکے کے سردار ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، عثمان مکے کے تاجر اور سردار اور سخی ہیں، علی ہاشمی اور قریشی اور سردار ہیں۔ فرمایا اگر میں سرداری اور دولت گنتا تو میرے نبی کے غلاموں میں تو بلال بھی ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، اگر رب کسی کی دولت اور مال اور پیسے کو دیکھتا تو پھر تو بلال کا نام ہی نہ ہوتا۔ ان کے باپ کو کون جانتا ہے؟ بکتے ہوئے غلام آئے، مگر یاد رکھیں وہ بلال جن کے پاس ظاہری نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ خاندانی کوئی پہچان تھی، مگر مسجد میں داخل ہوں، امیر المومنین 40 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا امیر المومنین عمر خطاب ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا سیدی بلال، بلال تم میرے سردار ہو۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے غلام کو آقا بنا دیا؟ وہ ایک ہی بات تھی، وہ تھی نسبت مصطفیٰ، نبی کے ساتھ ایمان اور غلامی کا رشتہ۔ رب نے بھی یہ کہا میں دولت کی وجہ سے معیار پہچان نہیں قرار دیتا، یا اللہ نبی کے غلاموں میں امیر اور غریب بھی ہیں، تیرے نزدیک عزت کا معیار اور پہچان کیا ہے؟ فرمایا فقط ایک ہے، والذین ماہو،
میں صرف یہ دیکھتا ہوں میرے نبی کے ساتھ کون ہے. اگر میرے نبی کے ساتھ ہے تو عزت والا, تو پتہ یہ چلا میرے نبی کی نسبت, میرے نبی کی جہب تعلق ہے, میرے نبی سے غلامی کا رشتہ, فقط یہی اللہ کی بارگاہ میں پہچان ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیے, کوئی حیاتی دامیار. تھوڑے اگے تے سپیکر نہیں پیا, تسی کھل کے بولو کوئی حیاتی, کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا. اوے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا. پیار پیار کوئی حیاتی دا معیار, کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا. اوے اللہ دے حبیب نال, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا. پیار تو سامین زیوکر عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال دی بارگاہ چے والذین ماہو, جیڑا نبی دا غلام ہے, جیڑا میرے نبی دے نال ہے, تو ایک کوئی معیار پتہ لگ گیا, جیڑا نبی دا غلام ہوئے رب دی بارگاہ چودہ ہی مقام ہوندا ہے. میرے نبی دے نال ابو بکر صدیق بھی, عمر فاروق بھی, عثمان غنی بھی, مولا علی بھی, طلحہ زبیر بھی, بلال و سلمان بھی. اب یہ معیار ہمیں پتہ چل گیا. والذین, اب وہ میت لفظی یا معنوی میں اس پہ بات نہیں کرتا, صرف ایک بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں, پہچان کیا ہے, وہ نبی کے ساتھ ہو, تب ہو یا آج ہو. ایمان اور نبی سے نسبت کا رشتہ. لوگ کہتے ہیں جی رب کی بارگاہ میں نماز کی وجہ سے بڑی بلندی ملتی ہے, نفل و نوافل سے رب کی بارگاہ میں بڑا مقام اور قرب ملتا ہے. بالکل درست بات ہے, عبادت سے مقام ملتا ہے, ریاضت سے مقام ملتا ہے, مگر میں اس ایک نبی کے صحابی کا نام لیتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں. پوری ذمہ داری سے بات کرو, ساری زندگی کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا, کبھی قرآن نہیں پڑھا, کبھی حج نہیں کیا, کبھی روزہ نہیں رکھا, کبھی زکوٰۃ نہیں دی. حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے غلام ہیں, واپس آئے مدینہ طیبہ میں, ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. نبی اپنے غلاموں کو لے کے جہاد پہ تھے, اسلام قبول نہیں کیا. واپس آ کے پوچھا نبی کدھر ہیں, پتہ چلا وہ جہاد پہ ہیں. وہیں کھڑے کھڑے میرے نبی سے محبت پیدا ہوئی, نبی کا کلمہ پڑھا, نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, حج کرنے کا موقع نہیں ملا, جو ہے وہ تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا, زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ملا, فقط نبی سے محبت کی اور اس محبت میں مصطفیٰ پہ فدا ہو گئے. اب وہ جو نبی کے صحابی ہیں جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں, اللہ کی عزت کی قسم سب ساجدوں سے اعلیٰ ہے, سب نمازیوں سے اعلیٰ, سب روزے داروں سے الوجہ کیا ہے, کس وجہ سے؟ یہ مقام ان کو عبادت کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ کی صحابیت کی وجہ سے. تو صحابیت کا تعلق عبادت سے نہیں, مصطفیٰ سے نسبت سے. والذین معہو, جو نبی کے ساتھ ہو, جو نبی کے, اگر نبی کے ساتھ ہو تو جو ہے, تو ایک بات کروں نہیں, وہ پچھلے نہیں بولے ہے توجہ. میں نا, میرے ایک دوست ہیں ہائی کورٹ میں, وہ دوجے بیلی نے پریکٹس کٹھی کرنے, تو 4-5 سال پہلا میں نے کہنے شاہ جی چلیے کربلا محلہ دی زیارت کر رہی ہے. میں کہ اتھے تے بختاں لے جاندے, مقدروں والے جاتے ہیں. کہنے لگا شاہ جی فضیلت مقام دا پتہ ہے؟ میں کہا سنیا نہیں تے پتہ ہے حسین دا مقام کی, ہم ہی تو جانتے ہیں. شاہ جی 40 میل میں اگر کربلا معلیٰ کی زمین پہ 40 میل میں دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہے,
میں نے کہا میں اس کو مان لیتا ہوں لیکن میل کیوں کٹانا ہے؟ میل کم نہ کرو شاہ جی، مطلب میں نے کہا 40 نہیں 4000 میل بھی ہوں، دنیا کے کسی خطے میں ہو، سینے میں حسین ہونا چاہیے۔ وہ جہاں بھی دفن ہوگا، جہاں بھی دفن ہوگا وہ جنتی ہے، حسین کا غلام ہو تو۔ مگر میں نے کہا میں تجھ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ جو کربلا معلیٰ میں دفن ہو، اس دفن ہونے کی وجہ سے وہ کون ہے؟ جنتی۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے کربلا ہے۔ میں کہا کربلا کی فضیلت کیا ہے؟ شاہ جی، امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کا روزہ طہر، روزہ مبارک، مزار پر انوار۔ میں نے کہا حسین کون ہے؟ شاہ جی نبی کے نواسے۔ تو میں نے کہا پھر کتنے واسطوں سے دفن ہو تو جنتی ہے۔ نبی کا نواسا، اس نواسے کا مزار، اس مزار کے پھر احاطہ، اس کے 40 میل میں دفن ہو تو تم کہتے ہو جنتی ہے۔ پھر عقیدہ تو سنیوں کا سچا ہوا نا۔ ارے جو کربلا معلیٰ میں مولا حسین کے مزار کے 40 میل میں دفن ہو اس کو جنتی کہتے ہو، اور جو حسین کے نانے کے مزار میں دفن ہو اس کو کیا کہو گے؟ تو میں نے کہا کیا کہو گے اس کو؟ کیا کہو گے اس کو؟ ارے جو حسین کے مزار کے 40 میں دفن اس کو جنتی کہو، اور جو حسین کے نانے کے مزار میں ہو وہ سب سے پہلے جنتی ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، ہم تو نبی کی نسبت کا احترام کریں، چاہے وہ نبی کی آل، نبی کے اصحاب، نبی کی اولاد ہو۔ آج کیونکہ ذکر حیدر کرار کا ہے، آج ذکر مولا علی کا ہے۔ کون علی؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے، بڑی بات ہے، بڑے بہادر ہیں، بڑی بات ہے، ارے بڑے جری ہیں، بڑی بات ہے۔ مگر ہمارے نزدیک علی کی پہلی فضیلت یہ ہے میرے نبی کے صحابی ہیں۔ علی کی پہلی فضیلت۔ ابو لاب چاچا ہے تیسی کی آنے ہاں، وہ چاچے دا احترام چوک ہے یا چاچے دے پتر دا؟ بولو تے صحیح، چاچے دا چوک ہے نا۔ اب چاچے نو تے آنے تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دوویں ٹوٹن، تے ایتھے آنے عز الفقار۔ وجہ یہ ہے ادھر چاچا تے آوے، نبی نال نسبت کوئی، نبی کا صحابی نہیں ہے۔ تو پہلی فضیلت میرے نبی سے نسبت ہے، ایمان کی نسبت، اس کے بعد پھر رشتے کی نسبت ہے۔ اب جس کی نسبت میرے نبی سے ہوگی وہ فضیلت والا ہے۔ وہ کون ہوگا؟ تو جو دشمن رسول ہو، دشمن آل رسول ہو یا صحاب رسول ہو، ان کی اپنی نا نہیں لینا نا، بالکل سنیو سمجھدار ہو جاؤ، نا نہیں لینا۔ ویسے لین دی لوڑ بھی کوئی نہیں، کیونکہ جب کہتے ہیں نا، دیکھیں امام حسن رضا بریلوی فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں اگے کیے، بولو لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ ہن جیڑا ہے نا لعنت آپے اپڑ گئی، تانوں نہ لینے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ لعنت تے رحمت ایڈے سیانے نا، جتھے رحمت دی لوڑ او بھی بوا لب لیندی، تے جیڑی لعنت دا مستحق ہے او دے بھی گل پے ہی جاندی۔ نہ نہیں لینا کیونکہ ملک چ لڑائی کرنی نہیں۔ جب بھی کوئی بہو نا صرف اتنا کافی ہے، لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ کیوں کہ یہ دشمن اہل بیت ہے، اس پہ کیا ہے؟ اب جو بھی ہوگا لعنت خود ڈھونڈے گی۔ اور جس طرح اہل بیت کی فضیلت جس طرح اہل بیت کی فضیلت نبی کے گھر والے ہونا ہے، یہ بھی عرض کر دوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
نبی کے گھر والوں کو اللہ نے اس لیے پاک رکھا، وجہ عبادت نہیں پاکی کی، وجہ جو ہے وہ پاکی کی وہ روزہ حج زکوٰۃ نہیں، اگرچہ ان کے ہر عمل اعلیٰ ہے، ان کی پاکیزگی اور طہارت کی پہلی وجہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ان کا فقط مصطفیٰ کے گھر والے ہونا کافی ہے۔ اس کا تعلق بھی نبی کی نسبت سے، اس کا تعلق بھی نبی کی نسبت سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا رب نبی کی نسبت دیکھتا ہے، جو نسبت والا ہو اس پہ رحمت ہے، جو دشمنی رکھے اس پہ لعنت ہے، اور خود ہی ڈھونڈے گی وہ اس کا اپنے ملعون کا گھر۔ سانو کہن دی لوڑ کوئی نہیں، بس ہی نہیں کہا بھی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ انجی یاد رکھیا جے ساڈا کیتا وے دشمنان صحابہ پہ لعنت کافی، دشمنان صحابہ، دشمنان صحابہ جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت، اہل بیت نبوت سے پوچھو، اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا۔ یہ تو اہل بیت سے پوچھو کہ صحابہ کی شان کیا ہے۔ ہم سنیوں نے احترام صحابہ سیکھا تو اہل بیت کے گھر سے، اور محبت اہل بیت سیکھی تو صحابہ کے در سے۔ تو سامعین جی وگر ساڑھے واسطے سارے شان والے جدی نسبت میرے نبی دے نالے اسی انہوں سلام کرنے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال، آج کیونکہ ذکر مولا کائنات ہے کون علی مرتضیٰ جڑے میرے نبی دے ویر بھی نے، جڑے صحابہ دے مشیر بھی نے، جڑے میرے نبی دے، بلکہ میں تے یا کھانگا میرے کریم آقا میرے رحیم آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جدا جدا میں مولا ادا یودا علی مولا، جدا جدا میں مولا یودا علی مولا، پنجوری آکھو علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جدا نبی مولا یودا علی مولا، مولا دا مینی دوست، مولا دا مینی یار، مولا دا مینی قریبی، مولا دا مینی رفیق ہے، مولا دا مینی مددگار، مولا دا مینی پیار کرنے والا۔ جتنے بھی معنی نے یاد رکھنا، نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جدا میں مولا یودا علی مولا، جدا نبی یار ادا علی یار، جدا نبی بیلی ادا علی بیلی، جدا نبی مددگار ادا علی مددگار۔ وے من کنت مولا ادا مطلب خلافت نہیں، میرے نبی نے مصلی ابو بکر نو دیتا، من کنت مولا فہذا علی مولا، وے جنو مصلی نبی دے وے نبی علی اس مصلی دی حفاظت کر دے، وے جدا نبی مددگار ادا علی مددگار، جدا نبی مددگار ہو دا ساڑھے کچھ بیلی کیا جی یہ من کن تو مولا من دے ہو، میں کیا من نہیں ہاں شاہ جی پھر مانے خلافت علی کی ہے، میں نے کہا مولا دا منی خلیفہ کدوں نکلا ہے، کسی لغت میں کسی حدیث میں مولا کا منی خلافت ہے کہیں نہیں ہے، نہیں شاہ جی خم غدیر پہ نبی نے حیدر کرار کا ہاتھ پکڑا بلند کیا، پھر نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا۔ تو شاہ جی یہ خم غدیر پہ خلافت علی کا اعلان ہوا، میں نے کہا اس وقت کتنے صحابہ تھے، کتنے صحابہ تھے شاہ جی 1,01,000 تے میں کیا جتھے 1,01,000 مجمع عام ہے خلافت کا اعلان ہویا ہے تے حدیث کرتاز پھر ہو کیوں انہوں نے کاغذ نہیں لبا، اگر وہاں خلافتی خم غدیر پہ مجمع عام میں اعلان ہو چکا پھر لکھوانا کیا لکھوانا تھا؟ اگر وہ حدیث کرتاس میں یا پھر الزام واپس لو کہ علی کی خلافت لکھنے نہیں دی گئی، اگر وہاں خلافت تھی تو پھر یہاں اعلان کیسا؟ تو پتہ یہ چلا یہ خلافت نہیں تھی نہ وہ خلافت تھی، اگر وہاں لکھوانا ہوتا نا تو میرے نبی نے کہا تھا اگر مان بھی لیں کہ یہ واقعہ ہے حدیث کرتاس کا جمعرات کا،
میرے نبی کا وصال ہوا پیر شریف کو، 4 دن میرے نبی اس واقعہ کے بعد بھی ظاہری طور پہ حیات رہے۔ اگر ابو عمر نے معاذ اللہ نہیں قلم لانے دی، کاغذ نہیں لانے دیا، تو 4 دن میں نبی علی سے ہی منگوا لیتے، 4 دن میں نبی علی سے منگوا لیتے۔ تو جب علی نے منگوایا نہیں نا، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میرا نبی عمر کی بات پہ تائید میں خاموش ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دوں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اعلان فرمایا، جا کے ابو ہریرہ جا کے گلیاں چلان کر دے، کملی والیا کی فرمایا جن نے ایک باری کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی۔ کون ہے؟ جس نے ایک مرتبہ دل سے کلمہ پڑھا وہ کون ہے؟ جنتی۔ حضرت ابو ہریرہ کا سونے ایڈی سوکھی جنت کسے مننی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری نالائن پکڑ تے جیڑا نہ منے انہوں وکھائیں۔ اب پتہ یہ بھی چلا کہ نالائن مصطفیٰ دلیل بن گئی جنت کی۔ ہم ایسے نہیں دستاروں پہ سجا لیتے۔ ابو ہریرہ نے میرے نبی پاک دی نالائن مبارک پکڑی، لیکن حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، امام الانبیاء خاتم النبیین نبیوں کے سردار نے کہا جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ کون ہے؟ جنتی۔ اعلان ہندہ پیا، لوکی نعرے مارن لگ پے، عمر فاروق آ گیا، لوکی خوش ہندے پہ عمر نے مکہ کٹ مارے۔ ابو ہریرہ ہے کی کرنا ہے؟ پیارے عمر میں نبی نے آکھا اعلان کر، تینوں کن آوے کھو نہ لائن۔ آپ نے کہا نہیں مکہ مارے۔ ابو ہریرہ روندے واپس۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کی ہویا ہے؟ عرض کی تھی کملی والیا تہاڈا حکم سی، آپ کے حکم پہ آپ کا نمائندہ جا کے اعلان کر رہا تھا، عمر نے کرنے نہیں دیا، عمر نے مکہ مارا۔ فرمایا بلاؤ عمر کو۔ عمر فاروق آ گئے، میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر، ابو ہریرہ شکایت لے کے آیا، مارا؟ ہاں کملی والیا مارے ہیں، لیکن عمر کی سنت ہے دوجیاں نو مارنا۔ فرمایا عمر مارا؟ کملی والیا مارے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کملی والیا اعلان نہیں سنیا؟ میرے نبی نے میرا نام نہیں سنا تھا، میں نے کہا تھا میری نالائن نہیں دیکھ، کملی والیا ویکھی سی، پھر بھی مارے ہی؟ فرمایا ہاں سنیا پھر بھی مارے ہیں۔ اچھا پھر بھی مارا کیوں؟ یا رسول اللہ اعلان بھی ٹھیک ہے، تو حکم بھی سے رکھا تھے، مگر اگر یہ اعلان اس طرح ہو جائے لوگ عمل چھوڑ دیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ کملی والیا یہ اعلان اس طرح کر رہے تھے، لوگوں نے عمل چھوڑ دینا تھا۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ تم نے میرا حکم نہیں سنا تھا، یہ کہا عمر جب میں نے کہا تھا تم کون ہوتے ہو؟ نہیں، نبی نے پیغام بھی دے دیا۔ جب عمر نے آگے جواز جسٹیفائی کیا تو میرے نبی انڈورس کیا، خاموش ہو گئے۔ پتہ یہ چلا بعض اوقات نبی اپنی رائے کو، جب عمر کی رائے آتی تھی نبی اپنی رائے واپس بھی لے لیتے تھے۔ نبی عمر کی تائید کرتے تھے، عمر کی تائید پہ تو اللہ کے قرآن بھی آتا ہے۔ تو سامعین جی وقار، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس بات پہ اگر جنت جیسی چیز عمر رائے دیں تو نبی اپنی رائے کو واپس لے کے عمر کو اپنی رائے بنا دیں، تو پتہ یہ چلا حدیث کرتاس پہ جب نبی نے کہا نا لاؤ لکھوا دوں، تو عمر نے کہا یا رسول اللہ کا قرآن کافی ہے نا، وہی کافی ہے نا، قرآن کافی ہے نا، کتاب کافی ہے نا۔ تو جب نبی کو نے یہ سنا تو نبی نے عمر کی تائید میں 4 دن خاموشی اختیار کر لی۔ یہ خلافت علی نہیں تھی، اس لیے یہ لوگ ایسے ہی باتیں کریں جو مرضی ترجمہ کر دیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم تو علی المرتضیٰ کے ماننے والے۔ میرے نبی نے جب فرمایا خم غدیر پہ کہا میرا میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس مولا کا مطلب یہ ہے جس کا نبی اور اس کا علی اور جس کا نبی دوست اس کا علی دوست ہے، جس کا جو ہے وہ نبی جو ہے رفیق ہے اس کا علی رفیق، جس کی مدد نبی کرے گا اس کی مدد علی کرے گا۔ میرے نبی نے ابو بکر کو مصلی دیا، علی نے پیچھے مقتدی بن کے بتا دیا، جس کو نبی مصلی دے علی اس کے خلاف نہیں چلتا۔
اللہ اس خلافت کی حفاظت کرتا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. جدا نبی یار ابو بکر دے نبی یار علی ابو بکر دے یار میرے نبی عمر دے یار وہی علی عمر دے یار نے. تو اسی تے الحمدللہ شاہ جی علی جی تروے حق کو دروے میں کہ علی ابو بکر دے نالے حق ابو بکر دے نالے علی عمر دے نال حق عمر دے نالے. اگر ام المومنین تے تو تنقید کرے جی اونٹ تے بہ کے آئیاں شاہ جی گلاں بڑی ہوندیاں نے میں کہ چلیا تینوں کی پتا تو ام المومنین دا آنا ویکھیا علی دا احترام نال واپس کھلنا نہیں ویکھیا. جدھر علی ہے حق ادھر وہی علی عائشہ صدیقہ دے نالے حق عائشہ صدیقہ دے نالے. اس لیے ایمیں ہی اہل سنت سے پوچھو شان علی اور عقیدہ علی. ہم ایسے ہی صحابہ ہاں اللہ دی قسم اگر علی ابو بکر صدیق کے خلاف ہوتے نا خلافت دے اسی بھی سوچ کے ٹر دے. اسی تے ہم نے وار ٹرے ہیں کیونکہ علی بھی انجی ٹرے ہیں نا. علی نے بھی نبی کے حکم پہ آنکھیں بند کر لی کہ جس کو علی نبی اور حضرت عمر نے جو کہا تھا نا کہ اللہ کا قرآن کافی ہے انہوں نے ایویں نہیں سکھیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا مومنوں سے اور متقیوں سے کہ زمین میں ضرور خلافت دوں گا. ارے جب رب وعدہ کرے تو خلافت نبی بھی ابو بکر کو دے تو علی اس کے خلاف جا کیسے سکتا ہے. اس لیے یاد رکھنا اسی ایویں علی نو نہیں من دے ایویں علی علی نہیں کر دے سب دے منن والے ہاں. ان وقت نہیں مرنا میں تو تفصیل عرض کرتا بس منظوم ترجمہ کر کے گل ختم کرنا. ناموں میں ایک ناموں میں ایک نام ہنسی اور جلی ہے. ناموں میں ایک نام ہنسی اور نہیں جے تسا نہیں پڑھنا تو میں کنڈیاں مروا لینیاں نے پھر جلسہ اگلا جانے تو جانے وہ دی فیس بھی تو آڈے کو لی کٹھی کر لیں. پڑھنا جے میں پہلا گل کی تھی تے تاں گل کریا جے تے جنرا ویکھنا ہی ہے تے پہلا دس دے میں گلا خراب پہ کرنا. میں تو انہوں ویندہ تسی مینوں ویندے آنج تے سواب لے کے دعا مانگ کے کار ٹر جاندے. پڑھو میرے نال پڑھو گے نا مل کے میرے نال آکھو. ناموں میں ایک نام ہنسی اور ذرا مولانا دا دھیان اتے کرو حضور میرے وال ویکھو نالے زیارت بھی کرو نالے جڑا مینوں پتہ لگے تسی بھی حوصلہ افزائی کر دیو پہ مینوں پتہ ہے تسی عالم بھی بڑے ہو مگر میری حوصلہ افزائی واسطے آکھو. ناموں میں ایک نام ہنسی اور مولوی جی ویڈیو بناؤ نالے پڑھو بھی میرے نال ہوئے. ناموں میں ایک نام ہنسی اور ناموں میں ایک نام ہنسی اور تے ہاتھ چوک کے آکھنا میرے نال کو کہ میرے نبی دی سنت ہے. کئی ایک لاکھ تے کئی ہزار صحابہ دے سامنے میرے نبی نے حیدر کرار دا ہاتھ پھڑیا انج بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. پتہ لگا وہ سنت مصطفیٰ ہے جدو علی دا نام لئیے ہاتھ چوک کے لئیے تے زور نہ لئیے. ان جڑا میرے نال آکھنے ہاتھ چوک کے آکھنے ایک دفعہ میرے نال پڑھو. ناموں میں ایک نام ہنسی اور ناموں میں ایک نام ہنسی اور وہ نام علی ہے. وہ نام دیکھو دائیں بائیں کی دا ہاتھ نہیں چکیا انہوں جڑا لبیک دا نعرہ لا کے چک کے باہر چھوٹ دے. وہ ناموں میں ایک نام ہنسی اور علماء نو استثناء سلے. ناموں میں ایک نام ہنسی اور پورا زور لا کے آکھنے وہ نام پانچ بری آکھنے وہ نام علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے. وہ نام علی ہے وہ نام
پاویں بدر ہوے میرے نبی نے فرمایا کم یا عبیدہ، کم حضرت عبیدہ بھی آ گئے، کم یا حمزہ حضرت امیر حمزہ بھی آ گئے. پھر میرے نبی دیاں نظراں تلاش کر دیاں نے پیاں حیدر کرار تے ٹکیاں. فرمایا کم یا علی، اے علی تسی بھی آ جاؤ، پاویں بدر ہوے پاویں احد ہوے پاویں یرموک ہوے، ہر میدان اندر ہر میدان اندر ہر میدان اندر وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، وہ نام علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی 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 وہ نام. تو برادران اسلام، اب میرے بعد قائد اہل سنت تین چار حالے بھی نے، نہ انہیں ہاتھ چکے نہ وہ بولے. کوئی گل نہیں، علی دے نام نال انہوں نے ان جی معافی. میں کیونکہ اجازت لینی، میرے تو بعد قائد اہل سنت استاد العلماء اور عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا محمد فاروق خان سیدی مدہ ذلہ العالی، آپ دا خصوصی عالمانہ ادیبانہ، ہم بچپن سے ان کو سنتے آتے ہیں. اور میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قریبی رفیق اور دوست ہیں، میرے لیے انتہائی محترم ہیں. اور میں آج کی ان کی زیارت کر کے دل سے واقعی خوشی محسوس کرتا ہوں. ایسے وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے رہنما بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، اور جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ جماعت اہل سنت کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ مزید فضید، ان کا خصوصی بیان ہوگا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علیہ الا البلاغ.